ہے کہ جو حدیث میری وحی کے خلاف ہو میں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو پھر حدیثوں پہ کس بیس پہ بات کرنی بھی انہوں نے؟ یا تو احادیث کو مرزا غلام قادیانی نے حکم ماننا ہو تو کریں جی حدیث پہ بات، کہ جو بات حدیث میں ہوگی وہی مان، یہی تو بات ہے نا۔ یہ ٹوپی ڈرامہ اس لیے لگاتے ہیں، اب کبھی انہوں نے کوئی حدیث کی بات مانی ہے؟ نہیں مانی۔ وہ بات تو مانیں گے مرزے کی، جو اس نے حدیث کے بارے میں کہا ہوا ہے وہی مانیں گے۔ حدیث کے صریحاً خلاف بھی بات مرزا غلام قادری نے اگر کر دے تو انہوں نے وہ ماننی ہے، پھر حدیثوں پہ بات کرنے کا کیا تک بنتا ہے بھائی؟ جب وہ خود کہتا ہے کہ حکم تو میں ہوں، میں کسی حدیث کو رد کر دوں، کسی کو صحیح قرار دوں، کسی کو غلط قرار دوں، وہ کہتا ہے میرے پاس اختیار ہے۔ تو جب اختیار حدیثوں کو صحیح غلط قرار دینے کا مرزا غلام قادری کے پاس ہے تو پھر حکم تو مرزا غلام قادری ہوا اور اس کی کتابیں ہوئی، احادیث پہ تو پھر بات کرنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ ضیاء بھائی کل وہ اپنا ماریا باجی نے سوال لکھا تھا، وہ آپ نے پڑھا تھا؟ جی جی، وہ جو اس نے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ کیا خدمت کی اسلام کی۔ ہاں وہ میں سمجھا کہ شاید کہیں مس نہ ہو گیا ہو۔ نہیں، وہ میں نے کل بھی بتا دیا تھا، اگر ماریا سسٹر نے سن لیا ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سنا تو وہ میں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی نے مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اس نے صرف ایک اسلام کی خدمت کی ہے، وہ یہ، اور ایسی خدمت جو ہے وہ صرف غیر مسلم ہی کر سکتے ہیں اسلام کی۔ وہ یہ خدمت اس نے کی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی سچائی میں ایک اور ثبوت کا اضافہ کر دیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 کے قریب کذاب اور دجال آئیں گے اور سارے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ پھر فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایسے ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی ایسی حدیثیں گڑھ کے سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوں گی، خبردار ان کے پیچھے مت لگنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ کر کے فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 برس قبل یہ باتیں بیان فرمائیں، تو مرزا غلام قادیانی نے یہ دعوے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کی سچائی میں ایک اور ثبوت کا اضافہ کر دیا۔ تو یہ اسلام کی اس نے خدمت کی ہے، اس کے علاوہ کخ بھی نہیں ہے، باقی ساری انگریز کی قرآن ہے۔ کل بھی ان کو بتایا تھا کہ قرآن کی سچائی کی بھی دلیل ہے یہ بنا، اور اسلام کی یہی خدمت کی ہے کہ وہ اپنی وہ جو موت کا وقت جب اس کے اوپر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ جھوٹ باندھتے ہیں تو جب ان کے اوپر موت کا وقت آتا ہے سکرات کی وادیوں میں یہ گھومتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں نکالو اپنی جان، تو اس نے بدترین اس کی موت ہوئی ہے، اس سے بڑی اور اسلام کی خدمت اس نے کیا کرنی تھی۔ سچا کیا ہے قرآن کو، کہ اس نے اللہ کے کلام کو سچا کر دکھایا، اسلام کی خدمت یہی کی ہے کہ وہ بتایا کہ یہ کذاب دجالوں میں تھا۔ جب بھائی ایک نا سوال تھا کل جو آپ نے رسالہ دکھایا تھا، رسالہ احمدی، وہ ملا نہیں مجھے کہیں سے بھی نیٹ سے۔ کون سا رسالہ دکھایا تھا؟ رسالہ احمدی آپ نے دکھایا تھا نا ان کا، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ ظنی ہے، حدیث ظنی ہے، مرزا قادیانی کی جو وحی ہے وہ بالکل قطعی ہے۔ میں نے ان کی ویب سائٹ پہ بھی تلاش کیا لیکن وہ رسالہ احمدی نہیں نکلا۔ اچھا، وہ احادیث کی اتھینٹسٹی کے بارے میں جو ہے کل دکھایا تھا، وہی ہے۔ نہیں کل نہیں، وہ آپ نے جب دکھایا تھا کہ مرزا قرآن سے بھی پہلے آتا ہے، اس کی بات پہلے قرآن کی بعد میں ہے، کیونکہ تفسیر جو ہے نا وہ پہلے مرزا قادیانی اچھا، کی وہ بعد میں ہے وہ۔ ہاں جی، اس دن مل جائے کل گا، پر مل جائے گا۔ ٹھیک ضیاء بھائی اس دن ٹھیک آپ ہے۔ کی جو اس کے ساتھ طلعت ملک کے ساتھ وہ جو آپ ڈیبیٹ کر رہے تھے نا، وہ یہ جو ابھی آپ نے حدیث سنائی ہے اسی کے اوپر، وہ میں نے صرف حدیث والا پارٹ جو میرے پاس ریکارڈ ہوا ہے وہ میں نے اپلوڈ کیا۔ وہ میں نے ایک قادیانی جو ہے وہ فیملی ہے ان کو میں نے ایک بندے کے تھرو بھجوائی ہے، انہوں نے وہ ویڈیو سنی ہے، اس کا بڑا پازیٹیو رسپانس آیا ہے۔ سمجھ نہیں آئی آواز ٹھیک نہیں سنی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
میں نے کہا وہ جو آپ اس دن طلعت ملک کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے تھے نا، یہ جو آپ نے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ 30 ایسے ایسے کذاب پیدا ہوں گے، یہ والی جو کہ جو تمہیں ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے، سوری، کہ جو تمہارے باپ دادا نے بھی نہ سنی ہو. وہ میرے سے صرف ایک ہی پارٹ جو ہے وہ جی جی ریکارڈ ہوا تھا، یہ حدیث والا، جب آپ نے مرزا قادیانی کو حدیث سے جو ہے وہ جھوٹا ثابت کیا تھا. وہ ریکارڈ میں نے آپ کی اس پہ آقا کا غلام والے چینل پہ اپلوڈ بھی کیا. وہ لنک میں نے بھیجا تھا ایک بندہ ہے اس کے تھرو، ایک قادیانی فیملی کو. تو انہوں اچھا نے وہ جب وہ سنا نا، تو اس کا بڑا پورا پازیٹیو رسپانس آیا. چلو ماشاء اللہ. وہ بابر بھائی کے چینل پر ہے، بابر بھائی کے چینل سے لے لیں پورا کلپ، وہاں پہ موجود ہے. نہیں وہ قرآن وہاں سے نکال کے ادھر نہیں لگانا، وہاں سے لے کے نہیں لگانا، کیونکہ اس طرح وہ جو ہے نا ڈپلیکیٹ کنٹینٹ کا جو ہے نا وہ آ جاتا ہے اوپر، اس کے ڈپلیکیٹ کنٹینٹ کے طور پہ وہ آتا ہے. پھر ادھر سے لے کے نہیں کرنا، اپنا ریکارڈ کر کے خود لگانا. اور اس سے چینل پہ جو ہے نا افیکٹ ہوتا ہے ڈپلیکیٹ کنٹینٹ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کیا حال ٹھیک چال؟ ہے ٹھیک ہے خیر. الحمدللہ. یہ لیں جی، پہلا حوالہ آج کا آپ کو دکھا دیا ہے، جلد 15 صفحہ نمبر 55 کا. یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں مرزا غلام قادری نے احادیث کا نام لے کر جو ہے وہ کی ہوئی ہیں. احادیث کا نام لے کر مرزا غلام قادری نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث میں وہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث میں وہ آیا ہے. تو یہ سارے جھوٹ ہیں مرزا غلام قادری کے، جو اس نے احادیث کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر بولے. اور مسلم شریف کا جو مقدمہ ہے اس میں یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایسے ایسے کذاب اور دجال آئیں گے، ایسے ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوں گی. پس خبردار ایسے لوگوں کے قریب مت جانا، ان سے بچنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ کر کے فتنے میں نہ ڈال دیں. تو دیکھیں یہ اس کی مثال، یہ مرزا غلام قادری ہے. 10 کل میں نے حوالے بتائے، 10 کے 10 میں اس نے احادیث کا نام لے کر جھوٹ بولا. آج یہ دوسرا والا پیش کروں، پہلے میں بھی حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولا کہ معتبر روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 125 سال کی عمر میں فوت ہوئے. اب یہ ایک اور شورا آفاق جھوٹ مرزا غلام قادری کا. روحانی خزائن جلد 23 صفحہ نمبر 382 کہتا ہے، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں. یہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، یہ یہاں تک بات درست ہے، کیونکہ یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے. آگے جو لکھتا ہے، آگے جھوٹ شروع ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ کانا فی الہند نبی اسود اللون اسمہ کاہنا، یعنی ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور نام اس کا کاہن تھا، یعنی کنیا، جس کو کرشن کہتے ہیں. لیں جی مرزائیو، لے کے آئیں، ڈھونڈ کے آئیں، یہ کون سی، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے حدیث، کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے. ایسا یہ کذاب تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہوئے ذرا نہیں اس کی زبان لڑکھڑاتی تھی، ذرا بھی. ملحد تھا اس لیے تو ایسے جھوٹ بول جاتا تھا. اب دیکھیں کہ یہ ایک اور حدیث سامنے آ گئی ہے جو ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں سے بچنا ہے، وہ تمہیں گمراہ کر کے فتنے میں ڈال دیں گے، ان سے بچ کے رہنا.
چلیں جی آگے چلتے ہیں جی. تیسری آج کا تیسرا جھوٹ. تیسرا جھوٹ تو نہیں، تیسرا حوالہ ہے، اس میں کئی سارے جھوٹ ہیں. یہ سب سے پہلے دیکھیں، اور چونکہ آدم بھی چھٹے دن کے آخر میں پیدا کیے گئے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے. اور جناب آگے لکھتا ہے، اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا، یہ بھی جھوٹ ہے. اور آگے کہتا ہے اس لیے تمام اہل کشف مسیح موعود کا زمانہ قرار دینے میں چھٹے ہزار برس سے باہر نہیں گئے، یہ بھی جھوٹ ہے. اور زیادہ سے زیادہ اس کے ظہور کا وقت 14ویں صدی ہجری لکھا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. یہ جو بات اس نے کہی ہے نا کہ تمام اہل کشف، ایک تو مسیح موعود کا زمانہ جو ہے وہ قرار دینے میں چھٹے ہزار برس سے آگے نہیں گیا، یہ بھی جھوٹ ہے. اور تمام اہل کشف نے مسیح موعود کے زمانے کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 14ویں صدی ہجری تک لکھا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. کسی نے بھی کنفرم 14ویں صدی کا اس نے تو یہ حدیث کا نام لے کر بھی جھوٹ باندھا ہے، لیکن یہاں اہل کشف کی جو بات ہو رہی ہے، کسی بھی امت مسلمہ کے کسی ایک بزرگ نے بھی 14ویں صدی کو کنفرم نہیں قرار دیا کہ جی 14ویں صدی ہی لازمی ہے. یہ جو 4-5 انہوں نے حوالے پکڑے ہوئے ہیں نا مرزائیوں نے مختلف علماء کرام کے، ان میں بھی کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ بھائی 14ویں صدی سے تجاوز نہیں کریں گے تو بس 14ویں صدی میں لازمی آنا، نہیں. بلکہ جس طرح آپ شروع ہو جائیں جناب، پیچھے چلے جائیں، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو وہاں کے مسلمان یہ گمان کرنے لگے تھے کہ یہ جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہی امام مہدی ہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ احادیث میں جو امام مہدی علیہ رضوان کی علامات بیان کی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کو ایسے امن سے بھر دیں گے جیسے اس سے پہلے ظلم و زیادتی سے بری ہوگی. یعنی کہ ظلم و زیادتی جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہر دور میں مسلمان جو ہیں وہ یہ قیاس کرتے رہے ہیں کہ جی یہ ظلم زیادتی بہت بڑھ ہو سکتا ہے اسی سال، اگلے سال، اسی صدی میں، جو چند سالوں میں امام مہدی علیہ رضوان جو ہے وہ تشریف لے ہیں. اسی طرح ہوتے ہوتے 14ویں صدی آ گئی، تو اس میں بھی جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو کئی لوگوں نے، 1-2 لوگ ہی ہیں، کئی تو نہیں ہیں خیر، انہوں نے اگر یہ کہیں کہا ہو کہ بھئی حالات چونکہ بہت خراب ہیں اور معاملات بڑے سیریس چل رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے جی ممکن ہے کہ اسی سال یا اسی صدی میں امام مہدی آ جائیں. مطلب کہ قیاس کے طور پہ جو 2-4 عبارتیں ان کے پاس ہیں، ان میں بھی جن بزرگوں نے بات کی ہے کہ قیاس کے طور پہ کی ہے کہ شاید ایسا ہو جائے. کسی نے بھی 14ویں صدی ہجری کو کنفرم حضرت مسیح علیہ السلام یا امام مہدی علیہ رضوان کی آمد کا ٹائم پیریڈ قرار نہیں دیا. یہ سری جھوٹ ہے مرزا غلام قادیانی. اچھا جی آگے یہ ہے جی کہ اور اہل اسلام کے اہل کشف نے مسیح موعود کو جو آخری خلیفہ اور خاتم الخلفاء ہے، صرف اس بات میں آدم سے مشابہ قرار نہیں دیا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا اور مسیح موعود چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوگا، بلکہ اس بات میں بھی مشابہ قرار دیا کہ آدم کی طرح وہ بھی جمعہ کے دن پیدا ہوگا اور اس کی پیدائش بھی توام کے طور پر ہوگی جیسا کہ آدم توام کے طور پر پیدا ہوا تھا. پہلے آدم اور بعد میں حوا، ایسا ہی مسیح موعود بھی توام کے طور پر پیدا ہوگا.
آگے بڑک سنیں الحمدللہ، آگے کیا لکھا ہوا ہے، چھوٹا نظر نہیں آ رہا، کہ متصوفین کی اس پیش گوئی کا میں مصداق ہوں۔ میں بھی جمعہ کے روز وقت صبح توام پیدا ہوا تھا۔ حد ہو گئی جی۔ آگے کہتا ہے صرف فرق یہ فرق ہوا کہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور چند روز کے بعد جنت میں چلی گئی، اور بعد میں اس کے میں پیدا ہوا تھا۔ دسو اور یہ مماثلت کوئی ڈھونڈی بھی مرزے نے تو وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، کہ آدم علیہ السلام سے مواصلت کا اگر یہی مطلب تھا کہ جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ویسے مرزے کی ہوئی، تو پھر مرزے کو تو معجزانہ طور پہ مٹی سے تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی جانی چاہیے تھی۔ یہ پیدا ہو رہا ہے غلام مرزا اور چراغ بی بی سے، اور ادھر قطعاً حضرت آدم علیہ السلام توام کہتے ہیں جڑواں کو، جڑواں نہیں پیدا ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے خود تخلیق فرمایا، کوئی ان کے ساتھ نہیں پیدا ہوا، نہ ہی وہ خود پیدا ہوئے ہیں، پیدا وہ سرے سے ہوئے ہی نہیں ہے۔ جبکہ حضرت اما حوا علیہ السلام جو تھیں وہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، جڑواں نہیں پیدا ہوئے۔ یہ جھوٹ ہے مرزا غلام قادیانی کا۔ اور دوسرا دیکھیں، وہاں پہلے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، پھر حضرت اما حوا پیدا ہوئی، اور ادھر پہلے جو ہے وہ یہ اس کی بہن آ رہی ہے، بعد میں یہ آ رہا ہے، اور اس کا سار اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا۔ تو مواصلت جو گڑنے کی کوشش کی ہے وہ بھی نہیں پوری ہو رہی۔ بہرحال یہ سارے جھوٹ ہیں مرزا غلام قادیانی کے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوگا مسیح، نہ کوئی احادیث جو ہے صحیحہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، نہ کسی اہل کشف نے 14ویں صدی کو ہی زمانہ قرار دیا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، قطعاً ایسی کوئی بھی بات نہیں، سارے جھوٹ ہیں مرزا غلام قادیانی، جھوٹا جھوٹ چتاڑیا۔ اب تاکہ جو حوالے 3 میں نے پیش کیے ہیں اس پہ کسی نے گفتگو کو کرنی ہے، کوئی بات کو کوشچن ہو تو پوچھ سکتا ہے، پھر اگلے حوالے پیش کریں۔ ضیاء بھائی، یہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو مماثلت دے رہا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی بنی آدم یعنی کہ چلی جو انسانوں کی جو آگے نسل پر چلی، تو اس طرح تو پھر یہ آگے کوئی نئی نسل چلنی چاہیے تھی نا انسانوں کی بھی۔ اور دوسری چیز یہ کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حضرت اما حوا علیہ السلام جو تھی وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اور پہلے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو یہ تو کہتا ہے کہ پہلے میری بہن جنت بھی نکلی ہے، میں اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا نکلا ہوں، اس نسبت سے میں خاتم الاولاد بھی ہوں، تو یہ تو مماثلت ہی الٹی ہے۔ بالکل ایسے الٹ ہو گیا کام ادھر۔ اور نئی نسل بھی کوئی یہ کذاب دجال کے پاس اپنے کسی دعوے کی سچائی کا ثبوت تھا نہیں، تو ایسی ساری زندگی تھوک سے پکوڑے نکالتا رہا، پنکچر لگا لگا۔ اچھا، یہاں پہ وہ ابو رفیع بھائی بھی آئے، السلام علیکم۔ اچھا، وہ جو اس نے بعد میں ایک تو تمام والی مماثلت کرنے کی کوشش کی نا، ایک اس نے یہ بھی کہ اے آدم تو داخل ہو جا جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس نے وہاں پہ بھی اپنی اسی بہن کو جو ہے نا اس کے اوپر اپنا یہ الہام فٹ کیا ہے، اور اپنی بہن کو بیوی کے طور پر اس نے پیش کیا ہے۔ تو ابو رفیع بھائی وہاں یہ بات بتائیں گے بعد میں اگر تو یہ مصروف نہ ہو۔ ابو رفیع بھائی آپ فری ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی بالکل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ یہ قادیانیوں کو اکثر نا جواب دیتے ہوتے ہیں ان کے گروپ میں کہ مرزا قادیانی کی جو بہن تھی، تو مرزے نے وہ الہام اور آیت جو فٹ کی ہے کہ اے آدم تو داخل ہو جا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ، جی تو جی اس کو اپنی بہن کے اوپر کیوں کیسے فٹ کر دیا، وہ بتائیے گا ذرا ابو رفیع۔
پہلی بات تو یہ کہ اس نے تحریف کی، لفظی کی ہے نا قرآن کی آیت کے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اس کا آدم کا لفظ مٹا کے یہاں پہ مریم ڈال دیا، یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے مریم تو اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں رہو۔ پھر آگے اس کی تشریح پھر کی ہے کہ جنت ایک میری بہن تھی اصل میں، جو کہ مجھ سے پہلے نکلی، پھر میں نکلا، وہ پھر فوت ہو گئی تھی۔ تو اب وہ آدم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کو کس طرح فٹ کرا، پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی، مخبوط لاواز شخص ہے نا، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہنا کیا چاہتا ہے یہ۔ بالکل ایسے۔ اچھا ضیاء بھائی، یہ جو بالکل اس میں توام پیدا ہوگا، یہ کن ہاں جی، بزرگوں، شیخ محی الدین عربی پر اس نے منسوب کی ہے بات، اور ان کا کیا قول ہے اور ان کی کیا وضاحت ہے اس کے اوپر، اور اس نے کیسے فٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کچھ اس کے بارے میں ہے کوئی نالج کی بات؟ اس نے کوئی حوالہ دیا ہوا ہے تو دیکھ لیں گے اس کو بھی، حوالہ تو دیا کوئی نہیں ہے۔ وہ دیکھیں یہ آگے جو بات ہے نا، یہ والی جو میں کلام والی، اس کے بارے میں نہیں، تو وہ بہت دل و ایمان دی۔ چینی والاصل ہوگا، اس کو کہتا ہے جی یہ بات شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھی ہوئی ہے۔ اچھا ضیاء بھائی، اب میں اس بڑا میں کبڑی کیا بیٹھا، بالکل اور دیکھیں اس میں حوالہ اس نے جو نیچے دیا ہوا ہے نا، وہ دیا ہوا ہے، ایک اچھا منٹ، ضیاء بھائی، میں فل یہ کون ہے جو میرا مائک میوٹ کر رہا ہے؟ یہ دیکھیں یہ سینی الاصل کا جو ہے ضیاء نا بھائی میں نام، مائک نہ میوٹ کریں، یہ سینی الاصل کا جو نیچے آواز دیکھیں نا، ضیاء بھائی میری ایسی نہیں پئی ہے؟ اشنی پئی۔ اچھا میں چپ کرو، ایک منٹ، چپ 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 چپ، سارے چپ کرو، بالکل ٹوٹل۔ اچھا دسو، یہ جڑی چوک منجی ہوندی سی تے اے دے وچ کی ہوندا ہے؟ کیونکہ میں انہاں دی براٹ تے گیا، ملک دی جڑا نا میرے ویندیاں نال ہی انہاں میری ماں بہن ایک جناب لی کیتی ہے، تے او آکھندے نے منجی چاہیے وندا، میں آکھے چوک والی منجی ہے، تے ہن میں اے دے بارے میں دسو، چوک منجی ہوندی ہے تے لطفے کیویں ون سمجھنے آندے ہیں تے کتنے کتنے آندے وہ ہیں؟ بعد چ دساں گے جی، ایک ایک باری دو اج ساڈا ٹاپک یہ نہیں ہے، نطفے ون پنے بعد چ دساں گے انہاں نوں، فی الحال اسی مرزا غلام قادیانی دے جھوٹاں دا ٹاپک اج چل رہا ہے۔ اچھا اچھا یہ دیکھیں نیچے پڑھیں ذرا کہ اس پیشگوئی کو شیخ محی الدین ابن عربی نے بھی اپنی کتاب فصوص میں لکھا ہے، کوئی حوالہ دیتا جی؟ فصوص الحکم، کوئی حوالہ، کوئی پیج نمبر، کوئی صفحہ نمبر، کوئی کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ نہیں، تو کہاں سے ڈھونڈیں گے بھئی آپ؟ اور لکھا ہے کہ وہ سینی الاصل ہوگا۔ اب اس نے کوئی حوالہ کوئی وہ دے تو بندہ اس کو ڈھونڈے کہ بھئی کہاں پہ ہے یہ بات، اتنی بڑی کتاب سے ہم کہاں ڈھونڈیں بھی کہاں یہ لکھا ہوا۔ اچھا پھر نیچے دیکھیں ذرا، اچھا سٹار دیکھو، حجج الکرامہ تالیف نواب صدیق حسن خان بھوپالی، لو جی وہ اوپر والا جو والا نا اہل کشف والا، تمام اہل کشف والا، ان تمام میں سے یہ ایک بندہ ہی ملا ہے اس کو، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، کہندا وہ دی کتاب ہے حجج الکرامہ، وہ ویکھ لو، وہ بھی ہے ہمارے پاس، اس میں بھی ایسی بات نہیں ہے جو مرزا نے لکھی، وہ اور بات ہے۔ اچھا نیچے دیکھیں، لکھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خاندان میں ترک کا خون ملا ہوا ہوگا اور ہوگا، ہمارا خاندان جو اپنی شہرت کے لحاظ سے مغلیہ خاندان کہلاتا ہے، اس پیشگوئی کا مصداق ہے، کیونکہ اگرچہ سچ وہی ہے کہ جو خدا نے فرمایا کہ یہ خاندان فارسی الاصل ہے،
مگر یہ تو یقینی اور مشہور و محسوس ہے کہ اکثر مائیں اور دادیاں ہماری مغلیہ خاندان سے ہیں اور وہ سینی الاصل ہیں، یعنی کہ چین کی رہنے والی۔ لو جی، چینی بھی وچے رل گیا جی، مغلیہ بھی وچے رل گئے، تے فارسی بھی وچے رل گیا جی مجہور مرکب بن گیا جی۔ اور یہ بتائیں مرزئی کہ خدا نے کہاں فرمایا ہے کہ یہ خاندان مرزئیوں کا جو ہے یہ فارسی الاصل ہے؟ کہاں بتایا خدا نے بھائی؟ قرآن میں ہے، حدیث میں کہاں پہ ہے یہ جو خدا کی طرف جو ہے وہ منسوب کر رہا ہے؟ جی بھائی، وہ ایک جگہ کہہ رہا ہے نا کہ میرا فارسی ہونا، فارسی نسل ہونا سوائے الہام کے اور کچھ میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ ہاں جی، تو وہ اس کا یہ کہا مطلب ہوا ہے ہے، وہ اس کی پھر اپنی کڑی ہوئی بات ہے۔ قرآن ہاں میں اس میں اپنی تو کوئی گڑی ذکر بات نہیں ہے کہ ہے۔ جی جی بالکل، خاندان جو ہے اس کا وہ اپنا فارسی علم اصل ہے۔ ہے۔ ہاں ہاں جی، اس کا اپنا اپنا علم اپنے پاس ہی رکھیں، اپنا اپنے پاس ہی رکھیں نا۔ اب میں کوئی مرزئی جو ہے وہ کل کو اٹھ کے کہہ دے جی مجھے خواب آیا ہے یا مجھے خدا نے بتایا ہے جی امریکہ کا صدر میں ہوں، وہ کی تو مان لیں گے امریکہ کا صدر سارے؟ خدا تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ باندھنے سے یہ کذاب اور دجال جتنے بھی گزرے ہسٹری میں وہ ذرا نہیں گھبراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ باندھ دینا ان کے لیے بائیں۔ اب دیکھیں قرآن حدیث میں اس کا کوئی شائبہ تک بھی اس کا نہیں ہے، اور کہتا ہے جی مجھے خدا نے الہام کر کے بتا دیا تو فارسی الاصل۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی ان کے پاس دلیل اس کے فارسی الاصل ہونے کی، خدا نے بتایا جی حد ہی ہو گئی ہے جی۔ اب دیکھیں ایک ہی صفحہ ہے، اس پہ کتنے جھوٹ ملے ہیں جی؟ جلد 23 صفحہ 209، کسی ایک جھوٹ کا بھی مرزئیوں کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ ان سے سارا دن سن لیں، حیات 23 پہ بات کریں، وفات 23 پہ بات کریں، الو کے کان۔ لیں جی جلد 22 ہے، صفحہ نمبر 202، کتھے جی؟ ہاں جی وہ نیچے کر کے ہے، کہتا ہے جیسا کہ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے یہ گرہن 2 مرتبہ زبان میں واقع ہو چکا ہے۔ اچھا نہیں، اس سے پہلے بات ہے جی، کہتا ہے کہ میرے زمانہ میں جس کو عرصہ قریباً 12 سال کا گزرا، اسی صفت کا چاند اور سورج کا گرہن رمضان کے مہینہ میں وقوع میں آیا ہے، اور جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے یہ گرہن 2 مرتبہ رمضان میں واقع ہو چکا ہے، اول اس ملک میں دوسرے امریکہ میں، اول اس ملک میں دوسرے امریکہ میں، اور دونوں مرتبہ انہی طریقوں میں ہوا ہے جن کی طرف حدیث اشارہ کرتی ہے۔ وہ حدیث کن طریقوں کی طرف اشارہ کرتی ہے بھائی؟ حدیث جو ہے وہ چاند گرہن کے لیے پہلی طریق کی طرف حدیث بھی نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ میرے منہ سے نکل گیا، وہ حدیث نہیں ہے، وہ کسی محمد بن علی نامی شخصیت کا اپنا قول ہے، اور حدیث شریف نہیں ہے۔ اور اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن اور 15ویں کو سورج ہوگا، اور یہ سورج گرہن لے گیا ہے جناب 27-28 تاریخ میں اٹھا کے۔ اچھا جی، یعنی اس رمضان کے مہینہ کے 28
ہوتے ہوئے یہ چاند سورج گرہن ہوا ہے. تو یہ جھوٹ ہے، جتنا مرضی بیان کی کرتے رہو جی. نیچے ہے جی، اول اس ملک میں، دوسرے امریکہ میں، اور دونوں مرتبہ انہی طریقوں میں ہوا ہے جس کی طرف حدیث اشارہ کرتی. لعنت اللہ القاسم. حدیث تو اشارہ کرتی ہے 15 کی طرف، اور یہ تم نے 27 نکال دیا 15 سے. یہ ہے جی مرزا غلام قادیانی، یہ ہے مرزائیوں کا مسیح اور نبی. یہ اس کے کرتوت دیکھ لیں. چلیں جی، یہ سپٹمبر 1907 کا ریویو آف ریلیجن ہے، اس کا صفحہ نمبر 9 ہے. اس میں مرزا غلام قادیانی نے اوپر جو ہے وہ جھوٹ گڑا ہوا ہے، وہ جو پیلے لائن میں لکھا ہوا ہے. اس میں مرزا کہتا ہے کہ خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب کس شہر میں وبا نازل ہو تو اس شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں، ورنہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے ٹھہریں گے. سری جھوٹ. اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کے اگینسٹ احادیث موجود ہیں، درجنوں حدیثیں موجود ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اگر پھیل جائے تو نہیں نکلنا گھروں سے باہر، کہیں بھی نہیں جانا. اور اگر آپ باہر ہیں گاؤں یا بستی سے، اور بستی میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا کہ جہاں طاعون پھیل چکی ہے تو آپ نے اس بستی میں جانا بھی نہیں ہے. یہ فرمان رسول ہے. اور مرزا غلام قادیانی نے اس کے برعکس بات کر کے تو تھوپ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان پر الزام لگا دیا ہے کہ یہ نعوذ باللہ انہوں نے ایسا فرمایا، جبکہ ان کے فرامین اس کے برعکس ہیں. تو ہے کوئی دنیا کا مرضی جو اس جھوٹ کی کالک کو جو ہے وہ مرزا صاحب کے منہ سے مٹا سکے؟ آج تک نہیں کوئی مرضی آیا جو ہمیں یہ دکھا دے، نہ کبھی آگے آ سکتا ہے، کیونکہ یہ صریح جھوٹ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو متعدد احادیث موجود ہیں کہ طاعون والی جگہ پہ جانا بھی نہیں، وہاں سے بھاگنا بھی نہیں. اور نیچے جو ریڈ لائن ہے اس میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے اس نے، کہ اتنی بات لکھی ہے جتنی سی اپنا مطلب اس نے کشید کرنا تھا، اور اگلی بات نہیں لکھی جہاں سے ساری اس کی جھوٹ کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی. اگلی بات نہیں لکھی. یہ جو ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا ہو اس میں جو جتنی بات لکھی ہوئی ہے اس کے آگے یہ ہے کہ اچھا اس کے آگے بھی نہیں ہے، اس کے ہاں اس کے بعد ہے جی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اس ایک مسئلے کا حل ہے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس جگہ وبا پھیلی ہو وہاں جانا بھی نہیں ہے، اور اگر آلریڈی وہاں پہ موجود ہو تو نکلنا بھی نہیں ہے. تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے، یعنی وہی فرمان رسول کے طاعون والی جگہ پہ جانا بھی نہیں، وہاں سے واپس بھی نہیں. اسی حدیث کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، اسی روایت میں جو حضرت عمر فاروق کی لکھا ہوا ہے نا، اس نے کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ جہاں پہ یہ اس نے تو تاریخ کی کتب لکھا ہوا ہے نا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے. اس نے تو کتب تاریخ لکھا ہوا ہے، اور اس واقعے کے ساتھ یہ بات درج ہے. یہ واقعہ کمپلیٹ وہاں پہ ہوتا ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی، تو اس وقت پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق فیصلہ لیا اور واپس چلے گئے. اور مرزا نے یہاں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ریڈ ہائی لائٹڈ ایریا ہے وہاں پہ آدھی بات کی ہے، اگلی بات پیش ہی نہیں کی، کیونکہ اس سے اس کے جھوٹ کا دجل کھل جانا تھا. دوسری ہے بات کوئی یہ دنیا کا بھائی، مرضی جو یہ جھوٹ ثابت کرے جی؟ کہاں لکھی ہوئی ہے حدیث جی؟ ہاں براہین احمدیہ میں کہتا ہے کہ آج سے 12 سال پہلے پتہ نہیں کیا اپنا نشان بتا رہا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی. وہ دعا یہ تھی کہ پوری دنیا میں طاعون پھیل جائے، مرزا نے دعا کی تھی. ایک تو اب یہ ایک طرف نشان نمبر 67 ہے میرا خیال اس کے حقیقت الوحی میں لکھے ہوئے نا نشان. تو کہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی، پوری دنیا میں طاعون پھیل گیا. اب یہ
کس قسم کا جو ہے نعوذ باللہ یہ مسیح آتا. یہ تو زحمت بن کے نازل ہوا ہے، مسیح کہاں کا تھا جی. چلیں جی اگلا حوالہ جی. جی نیچے دیکھیں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ سورج گرہن مہدی کے ظہور کے وقت ایام کسوف کے نصف میں ہوگا، یعنی 28ویں تاریخ میں دوپہر سے پہلے. یہ دیکھیں کس بدبخت نے کتنا بڑا بہتان باندھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھکانہ اپنا جہنم میں کر لیا اس نے جھوٹ باندھ کے. ہے کوئی دنیا میں کوئی مربی کو مرزئی جو یہ بات ثابت کر سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ بات بیان کی ہوگا جو سورج گرہن مہدی کے ظہور کے وقت میں ایام کسوف کے نصف میں ہوگا، یعنی 28ویں تاریخ میں؟ کہیں یہ بات فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسا کذاب تھا، خود سے حدیثیں گھڑ کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ دیتا حدیث میں یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، یہ بھی آیا. اب اس کے جنمی ہونے میں کسی کو شک ہے تو وہ اپنا بندوبست کر لے پھر خود ہی. جی جی وہ بھی ہے شعیب راجہ بھائی. تقدیر سے بھاگنے کے علاوہ بھی میڈیکلی بھی دیکھیں، اب جو کرونا پھیلا ہے تو کرونا سے بچاؤ کے لیے کیا تھا سب سے بہترین جو علاج؟ تخلیہ، کہ وہ اس کو تنا کر دیتے تھے اور کہیں اس کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. پھر کرونا جن جہاں جہاں پہ پھیلا ہوا وہاں پہ یہی ہدایت تھی ان کے لیے بھی کہ جہاں والے باہر نہ جائیں، باہر کا سفر نہ کریں، اور باہر والے جہاں نہ آئیں. تو یہ سائنٹیفکلی اور میڈیکلی جو ہے یہ پروو ہو چکی ہے بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طاعون سے بچاؤ کی بہترین تدبیر بتائی تھی وہی کارگر اور کارآمد تھی. سائنس کو آج پتہ چل رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے بتا دیے. تو یہ اللہ کی تقدیر سے بھاگنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں میں اس بیماری کو مزید پھیلانے کا سبب جو ہے وہ یہ بن سکتا ہے کہ اگر وہ وہاں سے باہر جایا جائے تو نبی پاک کے فرمان کے خلاف کرنے سے نہ صرف تقدیر سے بھاگنا کہلایا جائے گا بلکہ وہ بیماری جس کے کنٹرول کرنے کے لیے بہترین حل ہی وہی ہے جو نبی پاک نے بتایا اور آج سائنس مانتی ہے. اگر اس کے برعکس جائیں گے تو مطلب آپ اس بیماری کو پھیلانے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں. تو مرزا غلام قادری نے یہی کرتوت کیا ہے. اس نے جو اپنے مریدوں کو کہا جی چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں جگہ، چھوڑ دیں یہاں سے، حدیث ہے نبی پاک کی، چھوڑ دیں جگہ. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ تعالیٰ ان مرضیوں کو ہدایت دے. جی آج کے لیے اتنا ہی کافی رکھتے ہیں. ابو روفی بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا کسی اور ساتھی کا کویسچن ہو تو وہ بتا سکتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اجازت چاہیں. نہیں جا بھائی، بس یہ کہ اس کے جھوٹ تو بہت ہے نا، کہ احادیث پہ بھی جھوٹ ہے. مفتی صاحب نے 200 جھوٹ اکٹھے کیے ہیں نا، اس میں ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے نا، میرے پاس بھی ہے وہ. جی جی بالکل تو بالکل اس کا تو کوئی احاطہ ہے ہی نہیں اس کے جھوٹ کا. تو اس نے جو ایسے ہی. یہ مرزا اکثر کہتے ہیں نا کہ 2 صفحے چھوڑ کے تیسرے پہ پڑھو تو اس کا جواب ہے، تو اس نے یہی کیا ہے نا کہ پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کوئی اور بات لکھ دی. پھر کہتا ہے کہ خدا نے مجھے کبھی غلطی پر رہنے نہیں دیا. تو پہلی جو غلطی کی پھر اس کا ازالہ کر لیا. تو یہ تو پھر خدا کی طرف سے نہیں ہوا نا یہ بندہ. ہاں اور یہ بھی اس نے لکھا ہے کہیں کہ سارے خطبہ الہامیہ میں لکھا ہے کہ میں ایسا شخص ہوں جو عربی میں اس نے لکھا ہے، پر ترجمہ کیا ہے کہ پیدائش سے لے کر لحد تک جو ہے نا میں خدا کی نظر میں ہوں اور کبھی بھی میں غلطی نہیں کی. اس طرح قسم کی کوئی عبارت ہے اس کی.
تو پتہ نہیں اس شخص کو کیا، جیسے آپ نے کہا دجالوں سے بھی یہ بڑھ گیا، سب دجال، دجالون کذابون جو حدیث میں آیا ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس وقت تک دو ہی ہیں، ایک تو بہائی اور یہ دوسرا جنہوں نے تحریراً جو ہے نا کچھ لکھا ہے، ہاں دو جی، ہی بڑے دجال ہیں، ان میں بہائی سے یہ بڑھ گیا دجال۔ ایسے ہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جی۔ اور جو ہم حوالے بتاتے ہیں قادیانیوں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو جا کے چیک کریں، ویریفائی کریں، اور پھر یہ اپنے مربیوں سے سوال پوچھیں۔ جی جی، الحمدللہ یہ جو آج کل میڈیا کے دور میں جو ہے نا فائدہ ہوا ہے اس کا، میڈیا کا، تو مربیوں سے سوالات بڑھ گئے ہیں۔ یہ پیل ٹاک سے شروع ہوا تھا، تو پیل ٹاک کو پھر انہوں نے بند کروا دیا تھا کہ جو ہے مصیبت گلے میں پڑ گئی ہے۔ پھر یہ عام قادیانی جو ہے گھر میں کتاب پڑھتے، پھر پہلے نہیں پڑھتے تھے، ہم حوالہ دیتے تھے، وہ چیک کر کے پھر مربیوں سے پوچھتے تھے، تو سوالات بڑھ گئے تھے ان کے ہاں۔ تو الحمدللہ اب اتنا اگر عام ہو گیا سوشل میڈیا کہ آپ بیچارے یہ کس کس کو کروائیں گے بلاک۔ جی جی بالکل، کر ہی نہیں سکتے ابھی تو۔ آپ پاسبل ہی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، تو مرزا کی جو تبلیغ تھی وہ پہنچ رہی ہے ہر جگہ، صرف میرا خیال ہے افریقہ کے چلیں کچھ دور ٹھیک ہے جی، دراز علاقے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہربانی، کافی دیر ہو گئی ویسے بھی۔ انشاءاللہ جی پھر بیٹھیں گے۔ ابھی اجازت چاہتے ہیں، میں تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لوں، صبح میں نے ہاں جانا بھی ہے مہربانی، کام کے۔ انشاءاللہ۔ ہاں جی، السلام کل علیکم۔ یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ میرے گھر